اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک 5 آیتیں کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں بات آپ حضرات کے سامنے گزری کہ اس سورت کے ابتدائی جو 11 آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے ایک کامیاب مومن کی صفات بیان کی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کون سے مومن بندے وہ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی کو پا لیتے ہیں، اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو پا لیتے ہیں۔ ان میں کیا صفات ہوتی ہے، کیا خوبیاں ہوتی ہے، وہ بات آپ کے سامنے آئی کہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، بیہودہ بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو، اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ایک کامیاب مومن کی صفات کہ وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو، وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر ہو گئی۔ اب ایک ایمان والے کو یہ بات اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجھے جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسانیت کے دائرے میں پیدا ہوئے، یہیں سے تو اس انعام کا آغاز ہوا نا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق میں پیدا ہو جاتے تو کسی کا بس تھا کہ اپنے آپ کو روک لیتا کہ میں جانور نہ بنوں، میں پرندہ نہ بنوں؟ نہیں، انسانیت کے دائرے میں اللہ کا ہمیں پیدا کر دینا، یہ بھی صرف کس ذات کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ تو بحیثیت ایک انسان کے بھی ایمان اور اسلام تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے بھی ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ترتیب پر دنیا میں آئے ہیں۔ یہ جو ایک انسان دنیا میں بنتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کا جو جسم بنتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مشین چلی اور انسان دنیا میں بن کر آ گیا۔ اس کے پیچھے اللہ کی کتنی قدرت چلتی ہے، کتنی قدرت چلتی ہے۔ تو انسان کی جو بناوٹ ہے، انسان کا جو وجود ہے، یہ کتنے مراحل سے ہو کر بنتا ہے۔ اس کو مفسرین نے لکھا مدارج سبعہ، سات مرحلوں سے ہو کر ایک انسان وجود کے اندر آتا ہے، 7 مراحل میں۔ اور وہ مراحل کیا ہے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ مٹی کے خلاصے سے، مٹی کا خلاصہ کیا ہے؟ غذا ہے، غذا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے، نمبر 1 یہ ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس مٹی کے خلاصے کو یعنی اس غذا کو ہم نے نطفہ، پانی کا ایک قطرہ بنا دیا، اور بنانے کے بعد فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ پانی کا جو قطرہ ہے، نطفہ ہے، مرد کے جسم سے الگ ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں جہاں یہ پانی جاتا ہے، ہم نے اس کو وہاں پہ محفوظ کر دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، یہ تیسرا مرحلہ۔
پھر اس پانی کے قطرے کو ہم نے بنا دیا علقتاً، جمع ہوا خون. یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے تیسرے مرحلے میں. فخلقنا العلقة مضغة، یہ ہے چوتھا مرحلہ. پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے بنا دیا گوشت کی بوٹی، یہ گوشت بن جاتا ہے. فخلقنا المضغة عظاما، یہ پانچواں مرحلہ. پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہم نے بنا دیا ہڈی کی شکل دے دی. فکسونا العظام لحما، یہ چھٹا مرحلہ ہے. پھر اس ہڈی پر ہم نے چڑھا دیا گوشت کو. ثم انشأناه خلقا آخر، یہ ساتواں اور آخری مرحلہ ہے. پھر ہم نے اس کو کر دیا ایک نئی شکل میں، تبدیل کر دیا. چلا کہاں سے تھا؟ مٹی کے خلاصے سے چلا، غذا سے، ایک غذا اور خوراک سے چلا. اور ساتویں مرحلے میں آ کر اللہ فرما رہے ہم نے اس کو بالکل ایک نئی شکل میں اٹھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والی ہے اللہ کی ذات جو اتنی خوبصورت تخلیق پیدائش کرنے والی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب دیکھیں انسان بن گیا، 7 مرحلوں سے گزرا. اس کو کہتے ہیں ایجاد، ایک انسان وجود میں آ گیا. فرمائے بے شک اس کے بعد تم سب کو مر جانا ہے، یہ ہے فنا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے دن بے شک تم سب کے سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ہے اعادہ. 3 چیزیں ہیں انسان کی زندگی کا خلاصہ، 3 باتیں ہیں. ایجاد، پہلے یہ وجود میں آتا ہے. دوسرے مرحلے میں پھر فنا، یہ اس دنیا سے غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. قبر میں اس کو کتنی زندگی کتنا وقت گزارنا ہے کچھ نہیں پتہ، وہ فنا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے اعادہ، کہ ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس کے جسم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اعادہ. تو ایجاد، فنا اور اعادہ، یہ انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں. تو ایک انسان اگر صرف اپنی ذات پہ غور کر لے، اپنی ذات پر، کہ جو آج میں بول رہا ہوں، چل رہا ہوں، کھا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، چیزوں کو پسند کر رہا ہوں، ناپسند کر رہا ہوں، میرے اس ایک جسم کے بننے کے پیچھے اللہ پاک کی کتنی قدرت چلی. اس لیے کسی نے کہا نا، مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو. یعنی انسان کو کہا کہ اپنے آپ کو اتنا آسان نہیں بناؤ کہ میں اتنا سستا ہوں، بیکار ہوں. مت سہل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے ذرے سے انسان نکلتا ہے. ایک خاک سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس کو انسان بنا دیتے. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں کہ کتنے مرحلوں سے گزار کر اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور کتنی اللہ پاک کی قدرت اور نظام چلتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور یہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ جیتا جاگتا انسان، ایک خوبصورت انسان یہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری جو بنیاد ہوئی وہ سلالۃ من طین، وہ مٹی کے خلاصے سے ہوئی. یہ بات پہلے بھی آئی ہے، اب بھی سمجھ لیں اس کو، کہ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا ہے. تو آدم علیہ السلام تو اس کائنات کے پہلے انسان ہے، اس سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے. تو ان کا وجود تو خالص مٹی کے گارے سے بنا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا گیا، اور پوری کائنات میں جتنی اقسام کی مٹی ہے ہر ایک میں سے خلاصہ لیا گیا، مختلف قسم کی مٹی، اس کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس کا ایک گارا بنایا، اور اس گارے سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا، اور پھر ان کے اندر اللہ پاک نے روح ڈال دی تو حیات کے ساتھ وہ سامنے آ گئے. تو انسان اول آدم علیہ السلام ہے، ان کا وجود کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے ہوا ہے. تو بالکل بات صاف ہو گئی کہ انسان چلا مٹی سے اور مٹی سے بن گیا. باقی پھر ساری اولاد آدم علیہ السلام کی ہے. تو ثابت ہوا کہ ہماری بنیاد آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کا وجود کس چیز سے ہے؟ مٹی سے. ایک بات.
دوسری بات، جو باقی دنیا میں جتنے انسان میں اور آپ ہیں، جتنے گزر گئے، جتنے آئیں گے، ان سب کا وجود بھی مٹی کے خلاصے سے ہے، اور بالکل صاف ہے بات۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کہ مٹی کے خلاصے سے مراد کیا ہے؟ غذا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس کا ترجمہ کیا غذا سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جتنی غذا ہے، چاہے ہم سبزی کھائیں، چاہے ہم گوشت کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، انسان کی ہر غذا، ہر خوراک میں زمین کی مٹی کا بنیادی کردار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس لیے کہ جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں، یہ سبزی کہاں اگتی ہے؟ یہ زمین میں اگتی ہے، مٹی سے اگ کر سامنے آتی ہے۔ تو سبزی کے آنے میں مٹی کی بنیاد ہے۔ یا اگر ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا، بکرے کا، دمبے کا، اونٹ کا، بھینس کا، جو حلال جانور ہے، تو ان جانوروں کا جسم جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ بڑا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ گھاس کھاتے ہیں، یہی گھاس چارہ کھاتے ہیں، اور یہ گھاس چارہ کہاں پہ اگتا ہے؟ زمین میں اگتا ہے۔ تو ان جانوروں کا گوشت، ان کا جسم بنتا ہے یہ گھاس کھا کر، گھاس کی بنیاد مٹی سے ہے، تو آگے جا کر ہر انسان کا سرا بہرحال مٹی سے جڑ جاتا ہے دوست۔ تو انسان ایک لقمہ کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، غذا جب کھاتا ہے، تو یہ غذا جب معدے کے اندر جاتی ہے، پھر اس کی ایک تقسیم کا عمل ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا ایک عجیب نظام ہے اور مہربانی ہے۔ ہم نے تو دیکھے لقمہ حلق سے نیچے اتار دیا معدے میں، لیکن پھر اندر اللہ پاک نے ایک ایسا نظام، خودکار مشین بنا دی ہے کہ انسان کا ایک لقمہ جو ہے یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ کس نے فضلہ بننا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جائیں گے، وہ چلا جائے گا۔ وہ خوراک کے کس حصے نے جو ہے وہ خون بننا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو خون بن جاتا ہے، جو حصہ خوراک کا، پھر یہ خون میں سے ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پاک انسان کی ایک عمر تک پہنچنے کے بعد اس کا مادہ بنا لیتے ہیں، مادہ منویہ بنا لیتے ہیں، اور یہ خون سے بنتا ہے۔ تو وہ ہمارے پیٹ میں گیا ہوا لقمہ وہ خون بنا، اور خون سے یہ مادہ منویہ بن گیا۔ اور پھر انسان جب عاقل بالغ ہوتا ہے، شعور کی زندگی میں آتا ہے، اور حلال طریقے سے نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد پھر اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ اس پانی کے قطرے کو منتقل کر دیتا ہے اس رحم میں جو اس کے لیے حلال ہے۔ رحم اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مباشرت کے بعد انسان کا پانی چلا جاتا ہے، اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فی قرار مکین۔ دیکھیں، ایک محفوظ جگہ میں یعنی انسان کو احساس دلایا کہ دیکھو تمہارے جسم میں جو طاقت رکھی ہے، یہ جو پانی رکھا ہے، یہ ایسا بیکار نہیں ہے کہ اس کو تم ضائع کرو، حرام جگہ پہ گرا دو اور حرام کاری کرو، اس سے توبہ کرو۔ یہ ایک محفوظ جگہ کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ یہ پانی کا جو قطرہ ہوتا ہے یہ جا کے وہاں پہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر ہر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 40 کے بعد پانی کا قطرہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد یہ خون، جمے ہوئے خون کی شکل میں آ جاتا ہے۔ مزید جب 40 دن گزرتے ہیں، یہ جمع ہوا خون یہ گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ پھر مزید جب 40 دن گزرتے ہیں تو یہ ایک ہڈی کی شکل کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر جب 40 دن گزرتے ہیں، پھر اس ہڈی پر اللہ پاک گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہ سارے مراحل چل رہے ہوتے ہیں اس پر۔ پھر اس کے بعد اس کا جسم بننے لگتا ہے، وجود کے اندر آتا ہے، اور پھر جو اللہ نے وقت رکھا ہے 6 مہینے سے لے کر 2 سال تک ایک بچہ دنیا میں آ سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ کم از کم مقدار حمل کتنے مہینے ہیں؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے میں ایک بچے کا جسم بن سکتا ہے اور یہ دنیا میں آ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رکھتے۔ 6 مہینے سے کم نہیں ہو سکتا، 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ پاک نے ایک حد رکھی ہے۔ لیکن عام ترتیب اور نظام یہ ہے کہ انسان 9-10 مہینوں میں وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ بھئی 9 مہینے میں بچہ وجود میں آتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا ایک نظام ہے، لیکن تمام مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب 4 مہینے اس پہ پورے ہو جاتے ہیں، 4 مہینے، تب اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو آ کر ماں کے رحم میں
اس بچے کے اندر روح پھونک دیتا ہے. اس روح کو روح حیوانی کہا جاتا ہے. یہ روح حیوانی ہے. یہ فرشتہ اس کے اندر پھونک دیتا ہے اور تب یہ اس بچے کے جسم میں جان آ جاتی ہے. اسی لیے شرعی مسئلہ پہلے بھی بارہا عرض ہوا کہ 4 مہینے کا حمل جب ہو جائے اس میں جان آ جاتے، روح آ گئی. اب کچھ بھی ہو لیکن اب اس کو انسان ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک جاندار ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے. اب لہٰذا اگر 4 مہینے سے پہلے ماں کو تکلیف ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، دیندار ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس بچے کو اگر آپ رکھیں گے تو ماں کی جان چلی جائے گی، جیسے ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. تو اگر 4 مہینے سے پہلے یہ معاملات ہو جائے تو علماء نے لکھا گنجائش ہے، اس لیے کہ ابھی روح نہیں آئی نا، جان نہیں آئی. لیکن جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں بچے میں روح آ گئی، اب جس ماں کے جسم میں ہے وہ ماں بھی ایک جاندار ہے اور وہ بچہ بھی جاندار، یہ 2 جاندار چل رہے ہوتے. تو اب اگر 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں، 8ویں میں کبھی بھی ماں کو تکلیف ہو گئی، کچھ ہو گیا، ڈاکٹر کہے کہ جی بھائی اس کو تو ضائع کریں، ماں کو تکلیف ہے، تو علماء نے لکھا اب نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو بچانے کے لیے دوسرے انسان کو مار دیا جائے، یہ قتل کے زمرے میں آئے گا. لہٰذا اب یہ نہیں ہوگا، وہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہے. اب تو اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ چاہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مشینی دنیا کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ہوتا ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان صرف اپنی تخلیق پہ غور کر لے کہ جو آج میں دنیا میں اتنا دھندناتا ہوا گھوم رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، میں کیسے بنا ہوں، کہاں سے چلا ہوں، اور کتنی اللہ پاک کی قدرت اور نظام میرے وجود کے اندر چلا ہے. اور ایک وقت آیا کہ مجھے اللہ نے بنا دیا، پورا جسم بن گیا، میں دنیا میں آ گیا. پھر اس کو یاد دلایا کہ جسم تو بن گیا، دنیا میں آ گئے، لیکن یاد رکھو کہ یہ ایجاد ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک وقت ہے، ٹائم طے ہے اس کا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے. پھر یاد دلائے کہ وہ زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے کہ قبر میں ہمیشہ رہنا ہے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، پھر تمہیں قبر سے اٹھا لیا جائے گا. ہاں، وہ جو زندگی ہوگی وہ ابدی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، وہ غیر فانی زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی. تو یہ جو اس وقت میرے دوستوں بزرگوں ہمارے ہاتھ میں جو زندگی ہے، اس پر آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار. اگر یہ بن گئی، یہ خوبصورت ہو گئی، یہ سنور گئی، اور یہ پرہیز اور احتیاط کے ساتھ گزر گئی، تو پھر آنے والی دائمی زندگی میں مزے ہی مزے. اور اگر خدا نخواستہ یہ زندگی ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، غلط استعمال ہو گئی، بغیر توبے کے گزر گئی، اور پھر انسان چلا گیا، تو آنے والی وہ دائمی زندگی مصیبت ہی مصیبت کی نظر. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.